اعتکاف بڑی بھاری عبادت ہے، اس کو اگر آدمی اسی طریقے سے کر لے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رات میں اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیلۃ القدر کو تحرو لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مجھے بتاؤ میں کیا پڑھوں؟ خواتین کے لیے نا، مجھے بتاؤ میں کیا پڑھوں اس رات میں؟ یہ جو طاق راتیں آخری عشرے کی ابھی آنی ہیں، ان میں میں کیا پڑھوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک، یہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. عفو کہتے ہیں معافی، صرف اللہ سے معافیاں مانگو. بڑی قیمتی رات ہے، بس جس کو اللہ نے اس رات میں معاف کر دیا وہ معراج پا گیا. جس کو اللہ نے اس رات میں صرف معاف کر دیا، سمجھو اس نے ساری برکتیں، رحمتیں اور رزق کی فراخیاں پا لی. من سأل اللہ الجنت، یہاں سے بات شروع ہوئی نا کہ جو اللہ سے جنت کا سوال کرے نا، کیسے کرے؟ سانو جنت چاہیے، اللہ بخشے، اللہ جنت نصیب کرے. وہ ہمیں جنت تھوڑی ملتی ہے، تو روڈ تے تھوڑی گری ہوئی ہے جو تم نے جا کر اٹھا لینی ہے. جنت بڑی مشکل ہے، 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، رمضان کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا پڑتا ہے، لیلۃ القدر میں ساری رات عبادت کرنی پڑتی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھنا پڑتا ہے، ذکر کثیر کرنا پڑتا ہے. من سأل اللہ الجنت 3 مرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی جنت کا سوال مسلسل 3 بار کرتا ہے، 3 مرات، یا اللہ جنت نصیب کر دے، یا اللہ جنت نصیب کر دے، یا اللہ جنت نصیب کر دے. نبی علیہ السلام فرماتے پھر جنت پکار اٹھتی ہے، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر. اور پھر فرمایا کہ جو شخص بھی سوال کرے اللہ سے، من سأل اللہ الجنت، یا کوئی رزق کا سوال کرتا ہے، کوئی گاڑی کا سوال کرتا ہے، کوئی نوکری کا سوال کرتا ہے، کوئی کسی بھی طرح کا، جو بھی آپ کے من میں، جو مجھے نہیں پتا، آپ کو اور آپ کے رب کو پتا ہے، اس لیے استخارہ بھی آپ نے کرنا ہے، مانگنا بھی آپ نے ہے اللہ سے. اللہ شارک کے قریب ہے، تو مولوی کی شارک ہے کہ سب کی شارک کے؟ اور مولوی کی تو اللہ نے کہ دین کا وارث بن گیا، اس نے دین سیکھ لیا. جیسے ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے، کچھ بنتے ہیں نا، تو ان کے دوسرا آدمی تو جا کر نہیں کہتا یار تو میرا وہ ٹیبل بھی ٹھیک کر دے، میرے یار یہ ویلڈنگ بھی کر دے، ایسے تو نہیں کہتے نا. ہر کسی کو اپنا لکل فن رجال. تو اسی طرح ان میں سے ایک علماء ہیں جو نبی کے دین کے وارث ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ کو طریقت نبوی بتانی ہے، شریعت نبوی بتانی ہے. سوال آپ نے کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے نبی علیہ السلام نے بتایا. من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو 3 بار جو بھی دعا ہے کرتا ہے وہی چیز. کوئی کہہ رہا نا اللہ رزق کی تنگی دور کر دے، اے اللہ رزق کی تنگی دور کر دے، اے اللہ رزق کی تنگی دور کر دے. جب وہ 3 بار یہ سوال کرتا ہے، اللہ کے فرشتے رب سے کہتے ہیں ان کا رزق دور کر دو یا اللہ، اس کا رزق کی تنگی دور کر دو اے اللہ. فرشتے اللہ کو پکارتے ہیں اس وقت جب کوئی انسان خلوص سے، نیت سے. طریقہ کیا ہے؟ فحمد اللہ وصلی علی النبی، پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر نبی پاک پر درود بھیجے، پھر اپنا سوال کرے. اس کے علاوہ کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی. جس میں اللہ کی حمد نہ ہو اور نبی پر درود نہ ہو وہ دعا اوپر نہیں جاتی. دعا کو پر لگانے کے لیے 2 چیزیں کرنا ضروری ہے. اور اسی طرح فرمایا جو سوال کرتا ہے من استجار من النار، اے اللہ آگ سے اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ آگ سے اپنی پناہ میں لے لے، اے اللہ آگ سے اپنی پناہ میں لے لے. 3 مرات کہتا ہے. اللہ رب العالمین کی آگ اللہ سے کہتی ہے، جو جہنم کی آگ ہے وہ اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ لو.
جہنم کہتی ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے نماز پڑھی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، نبی پاک پر درود پڑھا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر لے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے نا، ٹک 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 دعا کے فارغ۔ دعا کا بھی طریقہ ہے، کیا ہے؟ ہر جملہ 3 بار کہنا ہے، خلوص نیت سے کہنا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی حمد اور درود پڑھ کے کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔